ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے بیچ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے سلسلے جاری ہیں، لیکن ایرانی عوام کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں۔ سن 2019 میں بھی مظاہروں کے دوران ایران میں ایک ہفتے کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ ایرانی تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن تھا۔ کوشش تھی کہ حکومت مخالف مظاہروں کو روکا جائے اور ریاستی خونی کریک ڈاؤن پر پردہ ڈالا جا سکے۔ کیا ایران میں یہ معمول کی بات بن چکی ہے؟ کیا ایران خود کو گلوبل انٹرنیٹ سے مکمل طور پر الگ کر سکتا ہے؟ کیا ایران کی 80 ملین آبادی کو انٹرنیٹ سے دور کیا جا سکتا ہے؟ ایرانی حکومت سن 2000 کی دہائی سے گلوبل انٹرنیٹ کا ایک متبادل نظام بنانے کی کوشش میں ہے، ایک ایسا نظام جو ریاستی کنٹرول میں ہی رہے۔ یہ دراصل چین کے گریٹ فائر وال کی طرح کام کرے گا۔ تصور کیجئے کہ ایرانی حکومت اپنے عوام کو ورلڈ وائڈ ویب سے کاٹنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر رہی ہے۔ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کی خاطر ان کا انٹرنیٹ سے رابطہ کاٹ دینا ایک کارآمد کوشش ہو سکتی ہے۔ یوں لوگ معلومات کے حصول اور تبادلے سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کو ممکنہ ظلم و ستم ڈھانے میں مدد ملتی ہے۔ اگر معلومات کو پھیلنے سے ہی روک دیا جائے تو دنیا کو بھی علم نہیں ہو سکے گا کہ انسانی حقوق کی پامالیاں کس حد تک کی گئیں۔ انٹرنیٹ بند کرنا گھاٹے کا کام ہے۔ 2019 کے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ایران کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے نتیجے میں صرف میسج سروسز ہی متاثر نہیں ہوتی، بلکہ بزنس اور پبلک سروسز بھی مفلوج ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ایرانی حکومت نیشنل انفارمیشن نیٹ ورک پر کام کر رہی ہے، ایک ایسا متبادل نظام جس سے انٹرنیٹ بھی بند نہ ہو اور اس پر حکومتی سینسرشپ بھی برقرار رہ سکے۔ ایران دراصل بین الاقوامی نیوز ویب سائٹس کو بند کرنا چاہتا ہے۔ ایران میں بینکوں اور دکانوں میں ادائیگیوں کا سسٹم ملکی سطح پر بنا دیا گیا ہے، اس لیے اب پیمنٹس کے لیے نہ تو انٹرنیشنل نیٹ ورک کنیکشن کی ضرورت رہی ہے اور نہ ہی آن لائن رہنے کی۔ یہ یقینی بنانے کے لیے البتہ پیش رفت سست ہے کہ جب انٹرنیشنل ایکسچینج پوائنٹس ڈسکنیکٹ ہوں یا کام کرنا چھوڑ دیں تو اس وقت داخلی انٹرنیٹ فعال رہے۔ مقصد معلومات تک رسائی روکنا ہے تاکہ ایرانی عوام عالمی مظاہروں کے بارے میں نہ جان سکیں کہ کون سے ممالک ان کے ساتھ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے انٹرنیٹ سینسرشپ کے بارے میں غالباً چین سے معلومات حاصل کی ہیں۔ چین نے مقبول عالمی ایپس کے اپنے مقامی متبادل بنا رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر واٹس ایپ بھی مقامی انٹرنیٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایران کی بھی یہی کوشش ہے کہ مقامی ایپس صرف مقامی سرورز کے ذریعے ہی کام کریں۔ ایران میں سن 2019 کے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن میں مقامی ایپس سنیپ اور میسنجر سروسز جیسا کہ بالات اور سروش فعال ہی رہی تھیں۔ ایران میں اب نیشنل پلیٹ فارمز کو ایکسس کیے بغیر کسی بھی آن لائن سروس تک رسائی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کی پرائیویسی پر سمجھوتے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ایران کا موازنہ اس ریجن کے ایسے دیگر ممالک سے کرنا چاہتے ہیں جہاں کی مطلق العنان حکومتیں سینسرشپ نافذ کرتی ہیں، تو یہ واضح ہے کہ ایران ان کے مقابلے میں بہت زیادہ آگے ہے۔ اگر ایران نے فیصلہ کر دیا تو وہ خود کو گلوبل انٹرنیٹ سے مکمل طور پر کاٹ بھی سکتا ہے۔ تاہم ماہرین کا ماننا ہے کہ ایرانی حکومت انٹرنیشنل انٹرنیٹ سے فوائد بھی حاصل کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ای کامرس پلیٹ فارم جیسا کہ انسٹاگرام ایران میں بڑی رقوم لانے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ایران نے وی پی این یعنی ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس پر کریک ڈاؤن سخت کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایرانیوں کی ان سرورز تک رسائی مشکل ہو گئی ہے۔ لگتا کچھ ایسے ہے کہ ایران گلوبل انٹرنیٹ کو بند نہیں کرے گا، لیکن پابندیاں سخت ہوں گی۔ اس کا ایرانی عوام پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ میں ایرانی عوام کے بارے میں ہمیشہ ہی بہت پر امید رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے انٹرنیٹ سے ہٹ کر اپنی زندگیوں کو درپیش چیلنجز سے بھی خوب طریقے سے نمٹا ہے۔ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایرانی ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، کیونکہ ایران میں اس ٹیکنالوجی کو متعارف ہوئے ایک عشرے سے زیادہ ہی ہو چکا ہے۔